کی توفیق سے آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 32 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں مال حرام سے بچنے کی پرزور تاکید کی گئی ہے کہ مال حرام سے بچنا ہے، ہر اس ذریعے سے جو کہ بندے کو حرام کی طرف لے کر جاتا ہے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے تاکیدی حکم کے آنے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اپنے آپ پر ظلم کرے، مال ناحق کی طلب خواہش تمنا رکھے اور پھر اس کے اندر انوالو ہو، تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو داخل کرے گا اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں مزید اسی موضوع کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی منع کردہ چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکنا، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اللہ کی منع کردہ چیزیں انہیں گناہ کہا جاتا ہے، اور اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے گناہ کبیرہ اور دوسری ہے گناہ صغیرہ۔ کبیرہ گناہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، وہ اگرچہ دیکھنے میں کوئی معمولی ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ عند اللہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا اس کے لیے کیا خوشخبری ہے، ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا ان اگر تجتنبو بچ جاؤ تم، ان اگر تجتنبو بچو گے تم کبائر ان بڑے گناہوں سے، ما جن سے تنہون منع کیا جاتا ہے تمہیں، عنہ ان سے، نکفر دور کر دیں گے ہم، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، وندخلکم اور داخل کریں گے تم کو، مدخلا کریما باعزت داخلے کی جگہ، باعزت داخلے کی جگہ میں تمہیں ہم داخل کریں گے۔ ولا تتمنوا اور مت تمنا کرو، ما فضل اللہ بہ اس چیز کی جو فضیلت دی ہے اللہ نے، بعضکم علی بعض تمہارے بعض کو بعض پر، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت بعض کو بعض پر دی ہے، کسی کو حسن و جمال کی وجہ سے، کسی کو مال و منال کی وجہ سے، کسی کو حسب اور نسب کی وجہ سے، یہ جو فضیلت اللہ نے دے دی ہے اس کے بارے میں تمنا ہرگز نہ کرو۔ للرجال مردوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبوا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبن اس میں سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو ان کی ایک کمائی ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا ہے اس میں سے عورتوں کا حصہ ہے اور مردوں کا بھی حصہ ہے۔ واسألوا اللہ اور سوال کرو اللہ سے، من فضلہ اس کے فضل کا۔ آپس میں ان باتوں پر الجھنا، ان باتوں پر جھگڑا کھڑا کرنا، فساد کھڑا کرنا کہ ہمیں ان کے برابر کیوں نہیں دیا گیا، ہمیں تھوڑا کیوں دیا گیا، ہمیں زیادہ کیوں نہیں دیا گیا، ان باتوں پر الجھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل تلاش کرو، کیونکہ اللہ کا جب فضل ہو جائے گا تو تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا۔
یا تم میں سے بعض کو بعض پر، للرجالی اور مردوں کے لیے، نصیب مما اکتسبوا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے محنت سے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما اکتسبنا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واسألوا اللہ من فضلہ تم اللہ سے اس کا فضل مانگو، اللہ کے فضل کا سوال کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بکل شیء علیما ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ محترم بھائیو، ان آیات میں پہلے نمبر پر تو خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ جو شخص کبیرہ گناہ سے بچتا ہے، اور کبیرہ گناہ میں نے آپ کے سامنے اس کی تعریف ذکر کر دی کہ وہ ہے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں صاف طور پر دوزخ کی، جہنم کی وعید آئی ہو، یا اللہ کے غصے کا اظہار ہو ان باتوں پر، یا شریعت میں ان پر کوئی حد مقرر کی ہو۔ یہ ہے محترم بھائیو کبیرہ گناہ۔ اور سیئات وہ گناہ ہیں جن سے صرف منع کیا گیا ہے، ان پر کوئی وعید نہیں آئی، البتہ ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کے جو صغیرہ گناہ ہیں چھوٹے موٹے، اللہ رب العالمین اس کو کئی ایک بہانوں سے، کئی ایک طریقوں سے ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز سے دوسری نماز، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ ان اعمال کو نیکی کے مکفرات قرار دیا ہے۔ مکفرات کا مطلب ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پرے پھینکنا، دور ہٹانا، زائل کرنا۔ مکفرات زائل کرنا کسی چیز کے اثر کو، جیسے بندہ کپڑا دھوتا ہے، میل کچیل کے اثر کو، نشانات کے اثر کو زائل کرتا ہے، تو ایسے ہی ایک نماز پڑھ کے ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے اوپر سے وہ جو صغیرہ گناہ ہیں ان کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، صغیرہ گناہوں پر جو اصرار ہے، بار بار ان کو رپیٹ کرنا، بار بار دہرانا اس کو، تو یہ بھی انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے۔ صغیرہ گناہ اسی وقت تک ہی صغیرہ رہتا ہے جب تک انسان کی اس کے اندر بہت زیادہ کوئی انٹرسٹ نہ ہو۔ اگر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے کہ رات کو وہ اسی میدان میں ہوتا ہے اور صبح اٹھ کے توبہ کرتا ہے اور پھر شام کو پھر وہی بات، وہی کام، تو محترم بھائیو وہ پھر صغیرہ نہیں رہتا، کیونکہ یہ اس کے ارادے، اس کے عمل کے بار بار دہرانے پر منحصر ہے کہ وہ چھوٹے سے گناہ کو بھی، کیونکہ بار بار اس کے اندر دلچسپی لے رہا ہے، انٹرسٹ لے رہا ہے، لہٰذا یہ گناہ بھی اس کے لیے ہلاکت خیز ہو سکتا ہے۔ تو صغیرہ گناہ اسی وقت تک صغیرہ ہے جب وہ کوئی ایک آدھ بار ہو گیا اور انسان سے انجانے کے اندر ہو گیا، اب اس کے اوپر دوبارہ سے وہ اس کے اندر انوالو نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں لے رہا۔ تو یہ جو ہماری عام عادت بنی ہوئی ہے کہ تھوڑے کوئی دھیان کوئی دے، توجہ دے، یا کسی کو پتہ چل گیا تو چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد پھر اسی کے اندر ہم پڑے رہتے ہیں۔ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ کیا ہے؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے رہو گے تو تمہارے صغیرہ گناہ نیک اعمال کی وجہ سے معاف ہوتے رہیں گے۔ آٹومیٹک سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، آٹومیٹک سسٹم ہے۔ بعض روایات میں کبائر کا شمار بھی آیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ وہ 7 بڑے بڑے اجتنبوا 7 موبقات یعنی المہلکات، یعنی بڑی بڑی جو 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی تباہ کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہ اس کے علاوہ بھی اور تقریباً علامہ ابن حجر العسقلانی اور دیگر جو کبار مفسرین ہیں، انہوں نے 70 کے قریب کبیرہ گناہوں کو شمار کیا ہے۔ بہرحال ہر وہ گناہ جس کے اوپر وعید آئی ہو جہنم کی اور اللہ کی ناراضی کی،
اسی طرح سے یا کوئی حد اسلام کے اندر رکھی گئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے قرآن و حدیث کے اندر محترم بھائیوں اس کے اوپر الفاظ یعنی ایک ایک جرم کا نام نہیں دیا گیا، بلکہ ایک لفظ کبیرہ بول کر یہ سمجھا دی گئی ہے بات کہ کوئی بھی شخص کبیرہ گناہ کے اندر انوالو نہ ہو۔ صغیرہ گناہ کو بھی چھوڑنے کا اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ہے کہ وہ اعمال بھی آپ نے چھوڑنے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور جو فضیلت اللہ نے دی ہے اس کی تمنا کرنا۔ یاد رکھیے انسان کی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے دو مساوی عنصر ہیں، دو مساوی عنصر ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی کو بھرپور بناتے ہیں، وہ ہے مرد اور عورت۔ تو اللہ رب العالمین نے دونوں کے لیے مساوی درجہ رکھا ہے بحیثیت انسان، بحیثیت ہیومن۔ تو یہاں پر بعض چیزوں کے اندر جو ڈفرینس ہے، جو فرق ہے، اس فرق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بات کی ہے۔ یاد رکھیے ایک فضیلت ہوتی ہے وہبیہ، فضیلت وہبیہ جس کے اندر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی کو مرد بنا دیا اور کسی کو عورت بنا دی، کسی کو حسین و جمیل بنا دیا اور کسی کو کم شکل بنا دیا۔ یاد رکھیے یعنی ایک بدصورت کوئی بھی نہیں ہے، یہ ہماری آنکھوں کا مسئلہ ہے کہ ہم کسی کو بدصورت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک محترم بھائیو خوبصورت ہوتا ہے، ایک کم صورت ہوتا ہے، لیکن بدصورت کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین انداز کے اندر پیدا کیا ہے۔ تو جو فضیلت وہبیہ ہے اس کے اندر مرد کا ہونا، عورت کا ہونا، کسی بھی نسل کے ساتھ ہونا، اور قد کا چھوٹا بڑا، خوبصورت یا کم صورت، یا اس طرح کی جو فضیلتیں ہیں یہ اللہ کی دین ہے، اس کے اندر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ ان کے اندر تمنا لا حاصل ہے، بلکہ اگر تمنا کرتا رہے گا تو ہو سکتا ہے ناشکری کے زمرے میں آ جائے، ناشکری کے زمرے میں آ جائے۔ اور دوسری ہے فضائل یا فضیلت کسبیہ، فضیلت کسبیہ جس کے اندر انسان کا اپنا اختیار ہے۔ مثلا مرد ہے یا عورت، وہ جنت کمانے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نسل کے ساتھ اس کو خاص قرار نہیں دیا۔ اعمال کرنے میں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کسی نسل کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا۔ یہ اپنے اوپر ہے، جتنی کمائی کر لیں گے، جتنی کمائی کر سکتے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ہاشمی، قریشی اور اسی طرح سے محترم بھائیو سردار وڈیرا اس کی کوئی تقسیم نہیں کی۔ یہ تو عمل کے اوپر منحصر ہے۔ عمل بندہ کرنے والا ہو، اگرچہ وہ حبشی کیوں نہ ہو، غلام کیوں نہ ہو، چلے گا زمین پر، قدموں کی آہٹ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سنا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے فضیلت۔ اس فضیلت کو کہتے ہیں فضیلت کسبیہ۔ اس کے اندر جتنی جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کے اندر محنت کرنی چاہیے، یہ کوشش سے ممکن ہے۔ محترم بھائیو ہم عموماً ہمارا جو رویہ ہے فضیلت کسبیہ کی طرف توجہ کوئی نہیں، اور فضیلت وہبیہ پر ہم گلے شکوے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مجھے تو فلاں نہیں ملی، مجھے تو فلاں نہیں ملا، ہاں جی میری تو یہاں پر خواہش تھی، میری تو یہ تھا، ہاں جی مجھے تو یہ کچھ ملنا چاہیے تھا، یہ میرا حق رہا۔ محترم بھائیو یہ خواہ مخواہ کے شکوے، خواہ مخواہ کی جو ہے شکایتیں، یہ انسان کو اللہ کی ناشکری کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا کر دی ہے بعض کو بعض پر، اس کے اوپر ہم راضی ہو جائیں، جو مل گیا اس کے اوپر اطمینان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں کی۔ اور جو فضیلت کسبیہ ہے، آخرت کمانے کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر ہم جتنی محنت کریں گے جتنا گڑ اتنا میٹھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اپنا فضل عطا فرمائے۔ محترم بھائیو یہ ہے اصل بات، واسأل اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل عطا فرما دے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ کا فضل مل گیا، محترم بھائیو فضل کا کچھ حصہ ہی مل گیا، تب بھی وہ کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو بات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے اس آیت ان آیات کو جو سمجھ